بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل و قابیل کا قصہ۔ ان دونوں کا قصہ بھی چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا حصہ ہے، اس لیے یہاں قابل ذکر ہے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم کے ان دونوں صاحبزادوں کا نام ذکر نہیں کیا، صرف ابن آدم کہہ کر مجمل چھوڑ دیا ہے۔ البتہ تورات میں ان کے یہی نام بیان کیے گئے ہیں جو عنوان میں درج ذیل ہیں۔ ان کے واقعے کے متعلق حافظ حدیث عماد الدین بن کثیر نے اپنی تاریخ میں سدی سے سند کیا کہ ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہم سے منقول ہے۔ اس کا مضمون یہ ہے، دنیائے انسانی میں اضافے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کا یہ دستور تھا کہ حوا سے جو جوڑا پیدا ہوتا اس میں لڑکے کا اور لڑکی کا عقد دوسرے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ کر دیا کرتے تھے۔ اسی دستور کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی کا معاملہ پیش تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور اس کی ہمشیر حابیل کی ہمشیر سے زیادہ حسین و خوبرو تھی، اس لیے قابیل کو یہ انتہائی ناگوار تھا کہ دستور کے مطابق حابیل کی بہن سے اس کی شادی ہو اور حابیل کی شادی اس کی بہن سے ہو۔ معاملہ کو ختم کرنے کے لیے حضرت آدم نے یہ فیصلہ فرمایا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی حق تعالیٰ کی جناب میں پیش کریں، جس کی قربانی منظور ہو جائے وہی اپنے ارادے کا پورا کر لینے کا مستحق ہے۔ تورات سے معلوم ہوتا ہے اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کا یہ الہامی دستور تھا کہ نظر و قربانی کی چیز کسی بلند جگہ پر رکھ دی جاتی اور آسمان سے آگ نمودار ہو کر اس کو جلا دیتی تھی۔ اس قانون کے مطابق قابیل نے اپنے ریوڑ میں سے ایک بہترین دمبا خدا کی نظر کیا اور قابیل نے اپنی کھیتی کے غلے میں سے ردی قسم کا غلہ قربانی کے لیے پیش کیا۔ دونوں کی حسن نیت اور نیت بد کا اندازہ اسی عمل سے ہو گیا، لہٰذا حسب دستور آگ نے آ کر حابیل کی نظر کو جلا دیا اور اس طرح قبولیت کا شرف اس کے حصے میں آیا۔ قابیل نے اپنی اس توہین کو کسی طرح برداشت نہ کیا اور اس نے غیظ و غضب میں آ کر حابیل سے کہا کہ میں تجھ کو قتل کے بغیر نہ چھوڑوں گا تاکہ تو اپنی مراد کو نہ پہنچ سکے۔ حابیل نے جواب دیا، میں تو کسی طرح تجھ پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، باقی تیری جو مرضی آئے وہ کر۔ رہا قربانی کا معاملہ، سو خدا کے ہاں تو نیک نیت ہی کی نظر قبول ہوتی ہے، وہاں بد نیت کی نہ دھمکی کام آ سکتی ہے اور نہ بے وجہ کا غم و غصہ۔ قابیل پر اس نصیحت کا الٹا اثر پڑا اور اس نے غصے سے مشتعل ہو کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ مگر قرآن کریم میں شادی کا قصہ مذکور نہیں، صرف قربانی کا ذکر ہے اور اس روایت سے زائد حابیل کی لاش کے دفن کے متعلق یہ اضافہ ہے۔ قتل کے بعد قابیل حیران تھا کہ اس جسم کا کیا کرے، ابھی تک نسل آدم موت سے دوچار نہیں ہوئی تھی اور اسی لیے حضرت آدم نے مردے کے بارے میں کوئی حکم الہی نہیں سنایا تھا۔ یکایک اس نے دیکھا کہ ایک کوے نے زمین کھود کھود کر گڑھا کیا۔ قابیل کو بھی اب سمجھ آئی کہ اسے بھی اسی طرح گڑھا کھودنا چاہیے اور بعض روایت میں ہے کہ کوے نے دوسرے مردے کوے کو اس گڑھے میں چھپا دیا۔ قابیل نے یہ دیکھا تو اپنی ناکارہ زندگی پر بہت افسوس کیا اور کہنے لگا، میں اس حیوان سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اپنے اس جرم کو چھپانے کی بھی اہلیت نہیں رکھتا۔ ندامت سے سر جھکا لیا اور پھر اسی طرح اپنے بھائی کے نعش کو سپرد خاک کر دیا۔ قرآن پاک سورہ مائدہ میں یہ واقعہ کچھ اس طرح بیان ہوا ہے، اور ان کو آدم کے دو بیٹوں کا حال سنائیے کہ جب دونوں نے نظر کی اور ایک کی نظر قبول ہوئی اور دوسری کی مقبول نہ ہوئی، کہا کہ میں تجھ کو مار ڈالوں گا۔ وہ بولا، اللہ پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے، اور اگر تو نے مجھے مارنے کو ہاتھ چلایا تو میں تجھے مارنے کو ہاتھ نہیں چلاؤں گا۔ میں ڈرتا ہوں اللہ سے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، میں چاہتا ہوں اس اقدام پر میرا گناہ بھی حاصل کر لے اور اپنا بھی، اور پھر دوزخ والوں میں شامل ہو جا، بے شک ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اس کے بعد قرآن کریم میں آیا ہے کہ قابیل نے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے کوہ بھیجا جو زمین کریز رہا تھا
تاکہ اس کو یہ دکھا دے کہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش چھپانی ہے۔ بولا ہائے افسوس، میں تو اس کوے جیسا بھی نہیں ہوں کہ اپنے بھائی کی لاش ہی چھپا لیتا۔ آگے آیا ہے، جس نے ناحق قتل کیا یا فساد کے لیے تو گویا اس نے تمام نسل انسانی کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک کی جان بچائی تو اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ناحق قتل ہوتا ہے تو اس کا گناہ حضرت آدم کے بیٹے کو ضرور جاتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک سنت جاری کی۔ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور آگے ایک انفارمیشن ہے کہ دمشق میں ہیل قاسیون پر ایک زیارت گاہ بنی ہوئی ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مقتل حابیل ہے۔ قرآن حکیم کی آیت اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی گناہ ایجاد نہ کریں، کیونکہ جب بھی کوئی اور اس گناہ کا ارتکاب کرے گا تو اس گناہ کا بانی بھی ذلت اور رسوائی کا باعث بنے گا۔ حابیل اللہ کا نیک بندہ تھا، اس لیے اس کے پاک جسم کو توہین سے بچانے اور حرمت قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تدفین کروائی اور قابیل کا رہنما کوے کو بنایا، اور قابیل کو یہ کہتے ہی بنا، افسوس کیا میں ایسا گیا گزرا ہو گیا کہ اس کوے جیسا بھی نہ بن سکا۔ اس کے بعد انشاءاللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، وہ کچھ دنوں میں اپلوڈ کریں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ۔